اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2541، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی باز نہ رہے تم میں سے اپنے سحر کھانے سے بلال رضی اللہ عنہ کی اذان سن کر، اس لیے کہ وہ اذان دیتے ہیں رات کو کہ پھر جائے جو نماز پر کھڑا ہے تم میں سے اور جاگ جائے سونے والا، اور فرمایا کہ صبح وہ نہیں ہے جو ایسی ہو، اور بلند کیا آپ نے ہاتھ کو، یعنی جو روشنی نیزے کی طرح اوپر کو بلند ہوتی ہے، وہ صبح صادق نہیں ہے جب تک کہ ایسی نہ ہو، اور کھول دیا آپ نے انگلیوں کو، یعنی جب تک کناروں میں فلک میں منتشر نہ ہو، وہ صبح صادق نہیں ہے۔ حدیث نمبر 2542، اردو ترجمہ۔ سلیمان تیمی سے اس اسناد سے مروی ہے وہی روایت جو اوپر گزری، مگر اس میں ایسا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ فجر وہ نہیں ہے جو ایسی ہو، اور آپ نے سب انگلیوں کو جمع کیا اور ان کو زمین کی طرف جھکایا، یعنی جو روشنی اوپر سے نیچے کو آئے وہ صبح صادق نہیں ہے، بلکہ صبح صادق وہ ہے جو ایسی ہے، اور آپ نے کلمے کی انگلی پر رکھ کر اور دونوں ہاتھوں کو پھیلا، یعنی اشارہ کیا کہ آسمان کے کناروں میں پھیلے۔ حدیث نمبر 2543، اردو ترجمہ۔ سلیمان تیمی سے اس اسناد سے وہی روایت مروی ہوئی اور تمام ہوئی روایت معتبر کی، یہیں تک کہ آپ نے فرمایا، اذان بلال رضی اللہ عنہ کی اس لیے ہے کہ جگاوے تمہارے سوتوں کو اور لوٹے تمہارا تہجد پڑھنے والا۔ اور اسحاق نے کہا کہ جریر رضی اللہ عنہ نے کہا اپنی حدیث میں، اور صبح وہ نہیں جو ایسی ہے، یعنی اونچی، لیکن وہ ہے جو ایسی ہو، یعنی پھیلی ہوئی۔ حدیث نمبر 2544، اردو ترجمہ۔ سمرہ بیٹے جندب کے کہتے تھے، میں نے سنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرماتے تھے، کوئی بلال رضی اللہ عنہ کی اذان سے دھوکہ کھا کر سحور کھانے سے باز نہ رہے، اور نہ یہ سفیدی جو نیزے کی طرح بلند ہے صبح ہے، بلکہ صبح وہ ہے جو پھیلی ہو۔ حدیث نمبر 2545، اردو ترجمہ۔ سمرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دھوکہ نہ دے تم کو اذان بلال کی اور یہ سفید صبح کا ستون، جب تک کہ وہ اس طرح چوڑی نہ ہو جائے۔ حدیث نمبر 2546، اردو ترجمہ۔ ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا، لیکن اس روایت میں یہ ہے کہ حماد نے اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ اس کی حالت کی طرف اشارہ کیا اور کہا، یعنی پھیلی ہوئی۔ حدیث نمبر 2547، اردو ترجمہ۔ ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا، لیکن اس میں ہے کہ جب فجر شروع ہو یا فجر پھوٹے۔ حدیث نمبر 2548، اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ باب سحری کی فضیلت۔ حدیث نمبر 2549، اردو ترجمہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ، سحری میں برکت ہے۔ حدیث نمبر 2550، اردو ترجمہ۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں سحری کے لقمے کا فرق ہے۔ حدیث نمبر 2551، اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 2552، اردو ترجمہ۔ زید رضی اللہ عنہ نے کہا، سحری کی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پھر کھڑے ہوئے نماز صبح کو۔ میں نے کہا، دونوں کے بیچ میں کتنی دیر ہوئی؟ انہوں نے کہا، 50 آیت کے موافق۔ حدیث نمبر 2553، اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 2554، اردو ترجمہ۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ لوگ خیر پر رہیں گے جب تک افطار جلد کریں گے۔ حدیث نمبر 2555 اردو ترجمہ مذکورہ بالا حدیث سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 2556 اردو ترجمہ ابی عطیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں اور مسروق ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اے مسلمانوں کی ماں، دو شخص اصحاب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تو اول وقت افطار کرتے ہیں اور اول ہی وقت نماز پڑھتے ہیں، اور دوسرے افطار اور نماز میں دیر کرتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا وہ کون ہیں جو اول وقت افطار کرتے ہیں اور اول ہی وقت نماز پڑھتے ہیں؟ تو ہم نے کہا وہ عبداللہ یعنی ابن مسعود ہیں، اور آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ زیادہ کیا ابو قریب نے اپنی روایت میں کی، کہا دوسرے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ ہیں۔ حدیث نمبر 2557 اردو ترجمہ مضمون وہی ہے جو اوپر مذکور ہوا، صرف اتنا ہی فرق ہے کہ اس میں افطار اور مغرب کی تاخیر و تعجیل مذکور ہوئی۔ باب روزے کا وقت تمام ہونے کا اور دن کے ختم ہونے کا بیان۔ حدیث نمبر 2558 اردو ترجمہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات آئی اور دن گیا اور سورج ڈوبا پس روزہ دار نے افطار کیا، اور ابن نمیر کی روایت میں فقد کا لفظ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 2559 اردو ترجمہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے سفر میں رمضان کے مہینے میں، پھر جب آفتاب ڈوبا تو آپ نے فرمایا اے فلاں نے اترو اور ہمارے لیے ستو گھولو۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ابھی آپ پر دن ہے، یعنی اس صحابی کو یہ خیال ہوا کہ جب غروب کے بعد جو سرخی ہے وہ جاتی ہے جب دن جاتا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اترو یعنی اونٹ پر سے اور ہمارے لیے ستو گھولو۔ پھر وہ اترے اور ستو گھولے اور آپ کے پاس لائے اور آپ نے پیے، اور پھر آپ نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ جب سورج ڈوب جائے اس طرف کو یعنی مغرب میں اور آ جائے رات اس طرف یعنی مشرق سے، پس روزہ کھل چکا صائم کا۔ حدیث نمبر 2560 اردو ترجمہ عبداللہ رضی اللہ عنہ سے وہی مضمون مروی ہے، مگر اتنا فرق ہے کہ انہوں نے عرض کی کہ اگر آپ شام ہونے دیں تو خوب ہے، اور آپ نے آخر میں فرمایا ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کر کے کہ جب رات کو دیکھو کہ ادھر آئی تو افطار کر چکا صائم۔ حدیث نمبر 2561 اردو ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا۔ حدیث نمبر 2562 اردو ترجمہ شیبانی نے ابن ابو اوفا سے وہی روایت بیان کی جیسے ابن مسہر اور عباد اور عبد الواحد کی روایتیں اوپر مذکور ہوئیں، اور ان میں سے کسی میں یہ نہیں ہے کہ وہ مہینہ رمضان کا تھا، یعنی اس سند میں یہ مذکور نہیں ہے، اور نہ یہ قول ہے کہ جب آئی رات اس طرف سے، مگر یہ مذکور صرف حشیم کی روایت میں ہے۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2541 سے 2562 کا اردو ترجمہ جو بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرے حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔